آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہے ساری کی ساری مخلوقات، زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہے ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس قالین پر تم بیٹھے ہو، جن دریوں پر تم بیٹھے ہو، جن صفوں پر تم بیٹھے ہو، اس قالین کا ایک ایک دھاگا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ ان صفوں کا ایک ایک دن کا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ بے عجیب بات، اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اللہ تعالی نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال عطا فرمایا۔ کیسا حسن و جمال؟ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا حسین بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا حسین و جمیل بنایا کہ پروردگار خود آپ محبت میں لگ گیا۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک عاشق ہے، ایک محب ہے، اپنے محبوب کی زلفوں کو دیکھ کر قسم اٹھاتا ہے۔ دنیا میں محبت کرنے والا محب اپنے محبوب کے چہرے کے حسن کو دیکھ کر قسمیں اٹھاتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر ایک عاشق اپنے معشوق کے حسن و جمال کی قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا حسن و جمال عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کے حسن و جمال کی قسمیں اٹھائیں۔ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کر اللہ کا تعارف کروایا کہ اللہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہودیوں نے کہا ہمارا نبی، ہمارا پیغمبر عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، اللہ کا صاحبزادہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد 50 سال گزرے، ایک یہودی کھڑا ہوا، اس نے آ کر اعلان کر دیا او نصرانیوں، او عیسائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی اور پیغمبر ماننے والوں، مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام بھیجا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے فرزند، اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسيح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے فرزند ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے صاحبزادے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کوئی دنیا میں اعلان کر رہا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی دنیا میں اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے فرزند ہیں،
کوئی دنیا میں اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہا تھا پتھر کے بنے ہوئے خدا اور معبود ہیں، لیکن جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی امت کو فرما دیجئے اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ واحد نہیں فرمایا کیونکہ واحد کے مقابلے میں 2 3 4 اسلام ثلاثہ اربع خمسہ 2 3 4 مقابلے میں موجود ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میری امت کے لوگوں غور کر کے سن لو، اللہ واحد نہیں، اللہ احد ہے، ایسا یکتا ہے اس کے مقابلے کا کوئی نہیں۔ جب بات سمجھ میں آئے نا سبحان اللہ بھی کہہ دیا کرو تاکہ آپ کو ڈبل اجر ملتا رہے۔ اللہ کا ذکر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنتے ہوئے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے ڈبل آپ کو اجر مل جائے۔ جب بات سمجھ میں آئے سبحان اللہ کہیں، یہ اللہ کی تعریف ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ سبحان اللہ، سارے کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ساتوں آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہے ساری کی ساری مخلوقات، زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہے ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس قالین پر تم بیٹھے ہو، جن دریوں پر تم بیٹھے ہو، جن صفوں پر تم بیٹھے ہو، اس قالین کا ایک ایک دھاگا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ ان صفوں کا ایک ایک دن کا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا